نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 76 ہے، اسی طرح ہی پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ ترجمہ کریں اور آپ کے پاس بھی کوئی بک ہونی چاہیے، بک یا ڈیوائس پہ کھولا ہوا ہونا چاہیے قرآن انگلش ترجمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا and when لَقُوا they meet الَّذِينَ those who آمنوا believed قالوا they say آمنا we have believed وَإِذَا and when خلا meet in private بعضهم some of them إلى بعض with some others قالوا they say أتحدثونهم do you tell them حدثہ حدیث جو ہے نا بیان کرنا ہوتا ہے، اور خاص طور پر حدیث کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے آتا ہے نا، تو یعنی کہ تم بتاتے ہو، ان کو بیان کر دیتے ہو۔ بما what فتح اللہ اللہ has opened علیکم to you لیحاجوکم so that they argue with you bihi therewith عند ربکم before your Lord افلا then do you not تعقلون understand۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، انہی یہود بنی اسرائیل ہی کی بات ہو رہی ہے، تو اپنی ایمانداری کو ظاہر کرتے، یعنی مسلمانوں سے کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ تو تم اللہ کے پاس خود پر ایک حجت قائم کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو طریقہ ہے نا، یہ ہپوکریٹس کا ہوتا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ ہپوکریٹس کا یہ حال تھا کہ مسلمانوں پر اپنے ایمان کو ظاہر کرتے، اور ویسے وہ مومن نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صرف مسلمانوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے اور دوسری طرف اپنے جیسے لوگوں سے، کافروں سے بھی بچنے کے لیے انہوں نے ایک یہ اسلام کا ڈھونگ رچایا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ منافق ہو گئے کہ انہوں نے زبانوں سے کہتے کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل ان کے مسلمان نہیں تھے۔ تو یہاں پر بھی یہودیوں کا بھی یہی ہپوکریٹک انداز تھا، اسی کو واضح کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو جب ایسی باتیں کرتے ہو اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو، تو اس طرح تو تم اللہ کے ہاں حجت قائم کر دو گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس تمہارے خلاف ایک یعنی کہ لاجک ہوگی کہ یا اللہ، ان لوگوں کو تو پتہ تھا اور یہ ساری باتوں کو کی تصدیق کرتے تھے، چاہے زبانوں سے ہی کر رہے تھے۔ یعنی قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی ان کی کتابوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت موجود تھی، یہ وہ سب یعنی مسلمانوں سے بات کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور لیکن دل ان کے ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، صحیح ہے۔ تو اب بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے
کہ جب آپس میں یہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ تم مسلمانوں کو اپنے خلاف ایک حجت دے رہے ہو، تو یعنی وہ مسلمان اللہ کے ہاں تمہارا یہ مقدمہ پیش کریں گے کہ تم ان باتوں کو سچا جانتے تھے لیکن تم نے دل سے ان کو نہیں مانا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہود کا ایمان ہی کیسا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ پر ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی علم ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور وہ زبان پر آیا ہے، اور کس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور اس نے صرف خالی خلی ایمان کا اظہار اپنی زبان سے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے چھوٹے بچے کو کوئی بات بتائیں اور پھر اسے کہیں کہ بھئی یہ اللہ کو نہ بتانا، یہ میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو یعنی یہ آپ اللہ کے بارے میں کیا معرفت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے یا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، چاہے تنہائی میں ہیں یا لوگوں کے بیچ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں اولا یعلمون، اولا یعلمون، do not they know do not they know ان اللہ ان اللہ that اللہ that Allah یعلم یعلم knows knows ما یسرون ما یسرون they conceal what they conceal what they conceal وما یعلنون وما یعلنون and what they declare۔ and what they declare۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ کیا بھلا یہ جانتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام باتوں کو جانتا ہے، جو کچھ بھی انسان چھپاتا ہے یا وہ چھپاتے ہیں یا جو وہ ظاہر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان کے دل میں بے شمار خیالات آتے ہیں، اور اب جیسے سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بے شمار ہزاروں خیالات انسان کے دل سے گزر جاتے ہیں، تو ان میں سے بہت سے ہم ظاہر کر دیتے ہیں وہ خیالات بن کر، وہ خیالات جو ہوتے ہیں وہ الفاظ بن کر ہماری زبان پر آ جاتے ہیں، اور کچھ ہم نہیں بھی ظاہر کرتے۔ تو جو کچھ بھی ہے اللہ کے تو سامنے ہے، چاہے وہ دل میں چھپی ہوئی باتیں ہیں یا ہماری زبان پر آنے والی باتیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تو ان سب پر حاوی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا اللہ کے بارے میں ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، اور ان کے لیے ماضی حال مستقبل یہ بھی چیزیں نہیں ہیں، ان کے سامنے سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہماری نظروں سے تو مستقبل اور یہ سارا کچھ پوشیدہ ہے، اور پھر اسی طرح جو چیزیں لوگ چھپا لیتے ہیں وہ بھی ہم سے پوشیدہ رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے۔ تو یہود کو ہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بتائے بغیر کہ تم مسلمانوں پر یہ ظاہر کرو، اس کے بغیر بھی اللہ کو علم ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے اور تم کیا سوچتے ہو اور زبانوں پر کیا لاتے ہو۔ پھر اگلی آیت ہے وَمِنْهُمْ ومنہم and among them and among them أُمِّيُّونَ امیون unlettered ones unlettered ones لا يعلمون الكتاب لا يعلمون الكتاب who do not know the book who do not know the book إلا أمانية إلا أمانية إلا إلا أمانية أمانية except wishful thinking except wishful thinking وإنهم وإنهم and they are not and they are not إلا يظنون إلا يظنون except guess۔ except guess۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ انہی یہود میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو امیون ہیں، ان لیٹرڈ ہیں، مطلب ایسے لوگ ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ کسی بھی امی آپ نا امی سے یاد کر لیں، یعنی ایک ایسا شخص جس کا نالج صرف اتنا ہے جو اس نے اپنی ماں سے حاصل کیا ہو، وہ کبھی کسی اسکول کالج یونیورسٹی نہیں گیا، یعنی اس نے باقاعدہ جو پراپر ایجوکیشن انسان لیتا ہے وہ نہیں لی، ٹھیک ہے؟ اوپر جن کی بات ہو رہی تھی نا وہ تھے جو علماء تھے ان کے یہودیوں میں سے نا، تو یعنی کہ وہ جانتے بوجھتے کتاب کا علم رکھتے تھے جو تورات ان کو دی گئی تھی، لیکن اس پر ایمان نہیں لائے، اس کو بدل ڈالا تھا، یعنی یہ تو ان کے پڑھے لکھے طبقے کا حال تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو جو ان کے ان پڑھ تھے، جن کو بک نالج آف بک ہی نہیں تھا، لا یعلمون الکتابہ، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، ان کا حال کیا تھا؟ الا امانیہ، وہ اپنی صرف
امانی پہ ہی چل رہے تھے، یعنی وشفل تھنکنگ کہ ہم ایسے کر لیں گے تو ایسے مل جائے گا، یعنی جیسے اپنی ڈریمنگ میں یعنی اس پر کوئی اللہ کی طرف سے سند وغیرہ نہیں ہے، جیسے ہے نا کہ ہم اپنی تھنکنگ سے کچھ بھی سوچ لیں کہ، اور ہیں ہمارے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے نا تو ہم اپنے بارے میں سوچیں گے. جیسے آپ ایسی باتیں لوگوں میں سنو گے کہ کوئی قدر کی رات ہے یا کوئی خاص رات ہے، اس میں آپ اتنے نوافل پڑھ لو تو آپ کو اتنا ثواب مل جاتا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ فرائض چھوڑ دو؟ ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں کہ اگر اتنے آپ کر لیں تو یعنی یہ آپ کی نمازوں کے قائم مقام ہو جائیں گے. بھئی یہ باتیں انہوں نے کہاں سے نکالی ہیں؟ خود سے نکالی ہیں، قرآن و حدیث میں تو ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے وشفل تھنکنگ. اسی طرح اگر زندگی میں پتہ نہیں 1,25,000 ٹائمز اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو آپ جی بخشے گے، اور لوگ باقاعدہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، 1000 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے اور وہ لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا بھی کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اگر 1,00,000 دفعہ آپ نے کوئی تسبیح کر لی ہے توحید کے کلمے کی، لیکن اعمال آپ کے وہی ہیں، آپ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، آپ اللہ کے آپ یعنی کہ اللہ کے سامنے کانشیس نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں، تو یہ صرف وشفل تھنکنگ ہے، اس پہ کوئی پروف نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم میتھ سائنس کی بات کرتے ہیں نا، تو کوئی چیز فارمولے سے باہر ہو یا کوئی ہماری لاجیکل تھنکنگ سے باہر ہو تو ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. لیکن دین کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ بس اپنی وشفل تھنکنگ میں ہوتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے قرآن اور حدیث میں کیا اتارا ہے اور کس چیز کے ذریعے ہمیں ایکچول سکسیس ملنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی یہاں پر ان کی بات ہو رہی، لا یعلمون الکتاب الا امانی، امانیہ یہ ان کی اپنی وشفل تھنکنگ ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ وہ صرف گمان اور اٹکل پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ صرف گیس لگا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا کل ایگزام ہو تو پتہ نہیں اب یہاں پر لوگ گیس کرتے ہیں کہ نہیں، تو پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا کہ پوری بک پڑھنے کی بجائے نا ایک گیس بنا لیتے تھے، گیس کیا کہ سپوز یہ والے کویسچن کل پیپر میں آ جائیں گے اور ان کی تیاری کر لیتے تھے. اب آپ شیور نہیں ہے کہ وہ ضرور وہ کویسچن کل پیپر میں آئیں گے، رائٹ؟ تو نیکسٹ کیا ہوگا؟ اگر اللہ کی طرف سے ہوا، کوئی تکا چلنا ہوا تو ہو سکتا ہے آپ 50% لے لیں یا 70%، 100% کی تو کوئی شیورٹی نہیں، اور 0% کا چانس بھی ہے. یعنی آپ بالکل رسک پہ ہیں کہ جو آپ نے گیس لگایا اس میں سے کوئی کویسچن بھی نہ آئے تو آپ پکے پکے فیل ہیں نا. تو اس کو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے الا یظنون، کہ وہ گیس کر رہے ہیں. اور یعنی کہ یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کوئی اپنی زندگی کو، اتنی پریشیس لائف ہے ہماری اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہے جس کو ہمیں اللہ کی راہ میں اور اپنی آخرت بنانے میں صرف کرنا چاہیے، لیکن ایکچولی شیطان نے دنیا کی زندگی کو اتنا سجا دی ہے نا کہ ہم دنیا کا مال کمانے کے لیے اتنے زیادہ حریص ہیں اور اس میں اتنے زیادہ بے قرار ہیں کہ اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخرت کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم صرف گیس پہ ہی کام چلا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کر دیں گے، ایسا کر لیں گے تو ہو جائے گا. یعنی کہ آپ اتنی قیمتی زندگی جس کی یعنی یہ سارا ایک ایگزام ہے. جیسے ابھی میں نے ایگزام کی مثال دی نا کہ کل آپ کا پیپر ہے اور آپ اس کے لیے گیس لڑا رہے ہیں، تو یہ زندگی آپ کا ایگزام ہے. اس کے بعد فار ایور لائف ہے جہاں پر فار ایور بلیسنگز ہیں. ان بلیسنگز کو لینے کے لیے آپ کیسے اپنی زندگی کو گیس پہ گزار سکتے ہیں، رائٹ؟ بلکہ کیا کرنا چاہیے، سیریس ہونا چاہیے اور یہ پتہ کرنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہماری لائف کو سکسیسفل کریں گی ان دا ہیئر آفٹر. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی نا بے شمار چیزیں آپ کو اگر آپ کبھی چکر لگے بیک ہوم کا ہی تو ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہیں. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو علم دیا جائے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں ہنسیں یا کوئی مذاق ان کا اڑائیں، بلکہ ہم پر یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اب یہ جو بنی اسرائیل کی بات ہوئی نا، ہم سے پہلے یہ چوزن ون تھے، چوزن پیپل تھے، ان کے اندر بہت زیادہ انبیاء آئے لیکن انہوں نے ذمہ داری ادا نہیں کی. اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی سنواریں اور لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. اور اگر ایسے لوگ ہمارے خاندانوں میں پائے جاتے ہیں یا ہمارے ارد گرد ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں اصل دین اور علم کی طرف لائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ سم ٹائمز یہ جو وشفل تھنکنگ ہوتی ہیں نا، یہ زیادہ ہوتی ہیں. یعنی میں نے کچھ کہا، دوسرے نے کچھ کہا، تیسرے نے کچھ کہا، وہ ملا جلا کے اتنے وظائف بن گئے کہ سارا دن انسان وظیفوں میں ہی پڑا رہتا ہے. لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ صرف شرک کے بغیر آپ مکمل توحید میں داخل ہو جائیں.
پورے دن میں صرف 5 نمازیں ہیں اور سال میں صرف 1 مہینے کے روزے ہیں، اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے، زندگی میں پوری زندگی میں صرف 1 دفعہ حج ہے، وہ بھی اس پر جس کے پاس استطاعت ہے، رائٹ. اور زیادہ کام تو اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے، لیکن انسان بس اصل کی طرف نہیں آتا اور شیطان کے پیچھے ان وظائف میں پڑا رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لیں اور قرآن و حدیث سے اپنی زندگیوں کو روشنی دیں. آمین. آج اتنا ہی کرتے ہیں، 3 آیات ہوئی ہیں انشاءاللہ. تو آپ نے سبق یاد کرنا ہے اور ریفلیکٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ، صحیح ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ٹرانسلیشن یاد کرنے کے بعد تھوڑا سا چاہے تفسیر کو نہ پڑھیں، تھوڑی سی ایکسپلینیشن جہاں سے بھی آپ کو انگلش میں ملے آپ اس کو پڑھ دیں، کیونکہ جو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں نا بہت کام وہ کر کے گئے ہیں. تو یعنی ایک تو یہ نا کہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہم کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں نا ایک پیراگراف کی صورت میں تو بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. صحیح ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.